السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والے اور اسی طرح سے کفر والے کو مثال کے ذریعے سے اس کی حیثیت کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہو، جو شخص اپنے منہ کے بل چل رہا ہو، اوندھے منہ، جیسے سانپ بچھو وغیرہ چلتے یوں سوئے ہوئے، کیا یہ جو اوندھے منہ چلنے والا ہے وہ اہدی زیادہ ہدایت پر چلنے والا ہے، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یمشی سویا، یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے، کھڑے ہو کر کے چل رہا ہے، اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوندھے منہ چلنے والے اور کھڑے ہو کر کے چلنے والے کے درمیان موازنہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کے انداز میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ دونوں الگ الگ حیثیت کے ہیں، دونوں کی حیثیت الگ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر کے چل رہا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے پیر زمین کی طرف ہے اور اس کا ڈھانچہ، اس کا ہیکل، اس کا جسم، اس کی قامت کھڑے انداز میں ہے، اس کی نگاہیں اوپر کی طرف ہیں، سماعت سامنے کی طرف ہے، اوپر کی طرف ہے، وہ جس طرح سے چاہے جب چاہے وہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں مڑ کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے کون ہے، راستہ کیا ہے، صحیح راستہ ہے، غلط راستہ ہے، حق ہے یا باطل ہے، سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ تو کیا اس طرح سے کھڑی قامت میں چلنے والا اور ایک شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہو، اس کا منہ نیچے کی طرف ہو، اس کا چہرہ نیچے کی طرف ہو، زمین کی طرف، اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو سامنے کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، پیچھے کی طرف مڑنا اس کے لیے آسان نہ ہو، تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اوندھے منہ چلنے والا کھڑے ہو کر کے چلنے والے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا اوندھے منہ چلنے والا زیادہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، یا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے جو کھڑے ہو کر کے چل رہا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صراط مستقیم پر چل رہا ہو۔ سورت کے جو مضامین اس سے پہلے گزرے ہیں شروع میں اور اس کے بعد، اس میں دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بیان فرمائی ہیں۔ ایک چیز تو اس سے پہلے یہ آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اہل ایمان کا تذکرہ، اللہ سے ڈرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا وہ شخص، اس کا ذکر فرمایا تھا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دو فریق، ان دونوں فریقوں کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے، انہی دونوں فریقوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت کریمہ میں مثال کے ذریعے سے فرما رہا ہے۔ ایمان والے کی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کی مثال کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے کی مثال کیا ہے۔ ایمان والا اور ایسے ہی کفر کرنے والا، ایک مومن، ایک کافر، یا ایسے ہی اسلام کی راہ پر چلنے والا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کرنے والا، ان دونوں کے راستے کیسے ہیں، انہی دونوں کا ذکر یہاں اللہ نے اس طرح سے فرمایا۔ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی ہدایات سے بغاوت کرنے والا ویسے ہے جیسے منہ کے بل اوندھے چلنے والا ہوتا ہے، اور ایمان والا، توحید والا، استقامت والا، تقوی والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت پر، اس کے نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والا ویسے ہوتا ہے
جیسے اس کے سامنے راستہ روشن ہو، کھڑے ہو کر کے چل رہا ہے، اپنے نگاہوں سے سامنے کی طرف راستے کو دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں کیا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، اس سے بچ کر کے بیچ کی راہ پر سیدھے راستے پر آسانی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ دونوں مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ تو یہی مثال ہے، اور یہ مثال یا اس سے ملتی جلتی مثالیں اس پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو حق اور ہدایت اور اس کے مقابلے میں باطل اور ضلالت کی مثال اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن کریم میں دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ ہمارے سامنے یہی ہے، اللہ نے اس طرح سمجھایا کہ ایمان اور توحید والا کھڑے ہو کر کے سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور جو ایمان اور توحید سے بغاوت کرنے والا ہے وہ اوندھے منہ زمین کی طرف منہ کر کے چلنے والا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ جو قامت ہے ہمارا وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمارا جو ڈھانچہ، ہمارا ہیکل، اسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے، وہ قیام کی صورت میں بنایا ہے، یعنی کھڑی حالت میں اللہ نے بنایا ہے، اور دیکھنے سننے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سامنے کی طرف رکھی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم راستے کو جان سکیں، دیکھ سکیں۔ جبکہ انسان کے سوا عام طور پر کوئی مخلوق ہمارے سامنے نہیں ہے جو اس طرح سے بنائی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احسنی تقویم ہے، بہترین ڈھانچہ، بہترین ہیکل ہے، وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مثال کو اللہ کئی جگہ سمجھا ہے۔ یہ دو فریق ہیں، ایک ہدایت یافتہ اور ایک ضلالت اور گمراہی پر چلنے والے۔ مثل الفریقین، اللہ فرماتا ہے مثل الفریقین، دونوں گروہوں کی مثال کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ اللہ فرماتا ہے دونوں گروہوں کی، دونوں ٹولیوں کی، فرقوں کی یعنی گروہوں کی مثال کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے کالاعمی والاصم۔ اعمی اندھے کو کہتے ہیں اور اصم بہرے کو کہتے ہیں، جیسے ابکم گونگے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ان دونوں کی مثال اس طرح سے سمجھو، کالاعمی والاصم، جیسے اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور جیسے دیکھنے والا اور سننے والا۔ یہی مثال ہے دونوں فریقوں کی۔ ایک مومن جو ہے توحید اور ہدایت پر چلنے والا، سنت اور نبیوں کی تعلیمات پر چلنے والا، اس کی مثال ایک بصیر دیکھنے والے کی طرح، جسے اللہ تعالیٰ نے بصارت کی صلاحیت عطا فرمائی، سمیع دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ سننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اور جو کفر اور شرک کی راہ پر چلنے والا، بدعقیدگی کی راہ پر چلنے والا ہے، اس کی مثال کالاعمی والاصم، ایک بہرے اور اندھے کی طرح، بہرے اور اندھے اور بہرے کی طرح، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کہاں اندھا اور کہاں نابینا، کہاں دیکھنے والا اور کہاں نابینا اندھا، اور کہاں سننے والا اور کہاں بہرا، دونوں بالکل ہی میرے بھائی ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں۔ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کیوں سمجھتے نہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، کبھی بھی دیکھنے والا اور بہرا اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک نابینا، ایک اندھا، اور کہاں ایک دیکھنے والا بینا، هل یستوی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اور روشنی اور تاریکیاں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ کہاں اندھیرے، ظلمتیں، تاریکیاں، اور کہاں روشنی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا الظل ولا الحرور، اور کہاں سایہ اور کہاں دھوپ۔ میرے بھائی آپ دیکھیں یہ مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کفر و شرک کی، اور اس کے مقابلے میں ایمان اور توحید کی مثال، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے اور ایمان والے اور توحید پرست کی مثال، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ تو کفر و ایمان کی مثال، اسلام کی مثال، اور اس کے مقابلے میں باطل اور ضلالت کی مثال یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، جیسے سننے والا نہ سننے والا، جیسے دھوپ ہے اس کے مقابلے میں چھاؤں ہے، جیسے روشنی ہے اس کے مقابلے میں اندھیرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي
احیاء ولا الاموات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا زندے اور مردے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے، مرا ہوا ہے، کہاں زندہ اور کہاں مردہ؟ تو زندگی اور موت جیسے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے، اور زندگی کے مقابلے میں موت کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل وہی حیثیت ایمان کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں شرک اور کفر کی مثال ہے۔ وہی مثال حق کے مقابلے میں باطل کی ہے، وہی مثال ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کی ہے، وہی مثال میرے بھائی سنت کے مقابلے میں بدعت اور نفس پرستی کی ہے۔ یہی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی سمجھو جیسے تم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، روشنی اندھیرا تم اچھی طرح سے جانتے ہو کتنا فرق ہے، سائے اور دھوپ کو جانتے ہو کتنا فرق ہے، دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، ایسے ہی سننے والا نہ سننے والا، مردہ زندہ تم سمجھتے ہو، بالکل ایسے ہی جان لو کہ توحید پرست اور اس کے مقابلے میں شرک اور بت پرستی کرنے والے کی مثال، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے والا خالص ایمان والا، اور ایک نہ جانے کتنوں کی غلامی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کو ایسے بھی سمجھایا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مثال دے کر کے فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال دے رہا ایک اس آدمی کی مثال فیہ شرکاء متشاکسون، ایک ایسا شخص جس کے اندر بہت سارے شریک ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے ہوں، ٹکراؤ رکھتے ہوں، ایک غلام ہے، اس غلام کی کئی ایک مالک ہیں، کئی ایک اس کے آقا ہیں، اس کے کئی ایک ذمہ دار ہیں، اس کے کئی ایک باس ہیں، ہر ایک اپنی طرف اس کو بلانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میری خدمت کرے میری مانے، وہ چاہتا ہے میری خدمت کرے میرا مانے، میری بات مانے، وہ چاہتا ہے میری بات مانے، وہ چاہتا ہے میری بات مانے۔ اللہ فرماتا ہے ایک مثال یہ سمجھو، ایک آدمی جس کے بہت سارے شریک ہوں، سب شریک ہوں، کئی ایک شریک ہوں اس کے اندر، ایک ایسا آدمی وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ آدمی جو صرف اور صرف ایک آدمی کا غلام ہو، ایک شخص کا غلام ہو، اور ایک شخص کئی لوگوں کا غلام ہو۔ یہی مثال ہے مشرک کی، اور یہی مثال ہے موحد کی، ایک توحید پر صرف ایک اپنے رب، اپنے خالق و مالک، اپنے مدبر و منتظم، اپنے معبود حقیقی، واحد معبود حقیقی کا غلام اور اس کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتا ہے، اسی کو راضی کرنا ہے، ایک ہی ہے جس کو خوش کرنا ہے، ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کی مرضیات پر چلنا ہے، اور ایک دوسرا ہے مشرک جو نہ جانے کتنوں کو اسے خوش کرنا ہے، نہ جانے کتنوں کو اسے خوش کرنا ہے، کہ نہ جانے کتنے دربار ہیں، نہ جانے کتنے آستانے ہیں، نہ جانے کتنے قبریں ہیں، نہ جانے کتنے شجر ہیں، حجر ہیں، نہ جانے کتنوں کو اس نے اپنا بڑا، اپنا معبود، اپنا پالنہار، دیکھ ریکھ کرنے والا مان رکھا ہے۔ تو اتنے سارے شریک ہیں، وہ کس کو خوش کرے؟ ایک کو خوش کرے دوسرا ناخوش ہو جائے، ایک کو راضی کرے دوسرا ناراض ہو جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا خالق و مالک کے معبود حقیقی ہے، صرف اسی تنہا کی عبادت کرنا ہے۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا یہ بکھرے ہوئے متفرق جدا جدا بہت سارے ارباب، بہت سارے معبودان، بہت سارے رب یہ بہتر ہے، أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یا صرف تنہا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب پر غالب ہے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی اور اہل کفر و شرک اور ایسے مقابلے میں ایمان توحید اور اہل ایمان و توحید کی مثال قرآن کریم میں بہت جگہوں پر بیان فرمائی ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، کیونکہ دونوں کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے، اپنے رب پر ایمان لانے والے، اپنے رب کو بن دیکھے ڈرنے والے، اور اپنے رب کا کفر کرنے والے، دونوں کا ذکر آیا ہے، دونوں کی سزا بھی بیان کی گئی۔ ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے جو ایمان والے ہیں، اللہ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انہی دونوں کو اللہ نے یہاں فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، دونوں الگ الگ ہیں، اوندھے منہ چلنے والا اور کھڑے ہو کر کے چلنے والا جو ہدایت کے راستے پر چل رہا ہو، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان و توحید کی راہ عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اور باریکی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پڑھنے سیکھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ سب سے بڑا سرمایہ ہے جسے ہمیں سنبھالنا ہے، جسے ہمیں بچانا ہے، ایمان اور توحید سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں۔ اسے بچا لینا دراصل اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کے استحقاق کی کوشش کرنا ہے، اور اس کا سودا کر لینا، اسے ضائع کر لینا، اس کی فکر نہ کرنا، کسی بھی نام سے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا، دراصل اپنے آپ کو سب سے بڑا دھوکہ دینا ہے، جس سے بڑا کوئی خسارہ اور نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔